لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد للہ ہفتہ وار درس حدیث جاری و ساری ہے. علم کی فضیلت کے تعلق سے چند احادیث جو پیش کرنا ضروری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. پھر انشاءاللہ یہ باب ہمارا کچھ دروس کے بعد ختم ہو جائے گا. پھر ہم طہارت سے متعلق احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے. طہارت میں ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی، یعنی تزکیہ نفس، تزکیہ قلب بھی، اور ظاہری طہارت یعنی غسل، وضو وغیرہ. اس متعلق جو احادیث ہماری ہوئی جو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی فی الحال ہم علم کی فضیلت کے تعلق سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی چند احادیث جو وہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کی پہلی حدیث شریف حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے، اور اس کو حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا ہے، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام احمد نے مسند احمد کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کی ہے. حدیث شریف یہ ہے کہ کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع ابی درداء رضی اللہ عنہ فی مسجد دمشق، کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ کثیر ابن قیس ہے، یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دمشق کی مسجد میں. فجاء رجل، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا ابو الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول، میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، حضور علیہ السلام کے شہر سے آیا ہوں. لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ، ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جسے آپ بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اس کام سے نہیں. یعنی اب دیکھیں وہ مدینہ منورہ سے چل کر کہاں پہنچے؟ دمشق. صرف ایک حدیث سننے کے لیے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے. اور کہا کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اور کام ہے تو چلو حدیث بھی سنائے، کوئی کام نہیں تھا. مدینہ سے دمشق چلے گئے، اور وہ بھی پورے کسی مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے صحابی رسول. بار گئے تو پھر اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف سنائی. آپ نے فرمایا کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب منہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم کی طلب میں کسی رستے پر چلتا ہے اللہ رب العزت جنت کے رستوں میں سے کسی رستے پر اسے چلا دیتا ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت کی راہوں کا مسافر بنا دیتا ہے. اور اسی حدیث میں پھر آگے آپ نے بیان کیا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ اس طالب علم کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو صاحب علم شخص ہوتا ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے، اس کے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان، یعنی آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی
ساری مخلوق یہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ٹھیک. والحیتان فی جوف الماء، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں جسے اللہ نے بھی متا کیا. اور پھر اسی حدیث میں آگے آپ نے بیان کیا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ بے شک ایک صاحب علم کی فضیلت عبادت گزار شخص پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے ستاروں پر. جیسے 14ویں رات کا چمکتا دمکتا جو چاند ہوتا ہے وہ جس طرح فضیلت رکھتا ہے چاند ستاروں پر، اس طریقے سے ایک صاحب علم کو ایک عبادت گزار پر فضیلت ہے. پھر آگے بیان کیا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، پیسے ان کی وراثت میں نہیں چھوٹتے، بلکہ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جس نے وہ حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، اس نے بہت کچھ پا لیا. دمشق کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. دمشق جو ہے وہ شام کا دارالخلافہ ہے، شام کا. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینۃ الرسول سے چل کر وہ آتے ہیں. اچھا، اس میں وہ مدینۃ الرسول کہتے ہیں، مدینہ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ ہم کو صرف مدینہ کہتے ہیں، تبھی مراد وہی شہر ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. مدینہ کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے شہر، اور اس شہر کو کہا جاتا ہے المدینۃ المنورہ، روشن شہر. ٹھیک، المدینۃ المنورہ، روشن شہر. تو مدینہ کا مطلب چونکہ عربی میں شہر ہی ہوتا ہے، تو کہیں وہ مدینہ اگر بولتے تو اس سے مراد سامنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں، اپنے شہر سے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ مدینہ تو رسول سے ہے. اہمیت بھی اس سے واضح ہو گئی اور اس سے ڈسٹینس بھی واضح ہو گیا کہ میں اتنی دور سے آپ کے پاس اور اتنی اہم جگہ سے صرف اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. اچھا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو یہاں پر محدثین پہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے پہلے سے سن رکھی تھی، صرف اور صرف وہ ایک صحابی رسول کے منہ سے سننے کے لیے آئے ہیں. وہ ایک صحابی رسول، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت کثیر ابن قیس نے روایت کیا ہے، پھر وہ سننے کے لیے آئے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت چند ہی صحابہ کرام موجود ہوں گے جن سے لوگ جہاں بھی ملتے ہوں گے وہ جو ہے ان کے پاس فیض لینے کے لیے جاتے ہوں گے، اس سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہوں گے کہ آپ نے بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے، آپ کے کانوں نے خود حضور کی حدیث سماعت کی، تو آپ جو ہے وہ ہمیں سنا دیجیے. تو ایک تو تسکین قلبی کے لیے، تسلی کے لیے اور شوق کی خاطر جو ہے وہ وہاں پہنچے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہلکا پھلکا سن رکھا ہو کہ اس طرح کی کوئی روایت ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ ٹھیک سے آپ کو حضرت ابو دردہ سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ چلی گئے. علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حدیث شریف کو سننے کے لیے آئے تھے ممکن ہے کہ وہ حدیث شریف کوئی اور ہو. یہاں پر چونکہ وہ دور سے سفر کر کے آ رہے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو یہ حدیث جو حضرت ابو دردہ نے سنائی ہے یہ ان کے شوق میں اضافہ کرنے کے لیے سنائی ہے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے سنائی ہو کہ دیکھو جو تم سفر کر کے آئے ہو اور جو تم بتا رہے ہو کہ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، تو اب تم اپنی اہمیت کا بھی اندازہ کر لو. تم یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے وہ صرف فاصلہ کاٹ کے آئے ہو، بلکہ تم جنت کی راہوں پر چل کر آئے ہو. اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کی راہوں پر چلا دیا ہے. فرشتے جو ہے وہ پر بچھا رہے ہیں، فرشتے محبت کر رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ زمین کی، آسمان کی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. پانی کے اندر مچھلیاں تمہارے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی غیر اہم شخص ہو، بہت اہم شخص. تو الحمدللہ ہم بھی دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے، حضور کی حدیث سننے کے لیے آئے.
ہم بھی دور دراز سے حضور کی احادیث سننے سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو جس طرح یہ حضرت ابو دردہ کے پاس آئے تھے اور حضرت ابو دردہ نے اس پر ان کو وہ روایت سنا دی کہ آپ جنت کی راہوں کے مسافر ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی جنت کی راہوں کے مسافر بنا دے، اللہ کریم یہ فضائل ہمیں بھی عطا فرما دے کہ آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے اور اپنے آپ کو بھی اہمیت دیتے ہوئے ہمیں حدیث شریف سننی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگوں کی سنت ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ حصول علم کے لیے سفر انبیاء نے بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جو سفر کیا تھا، اتنا طویل سفر کر کے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ قرآن کریم میں کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے تو آپ بڑے تھک گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی۔ اتنا طویل وہ سفر کر کے گئے تھے کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، اور یہ سفر علم تھا۔ تو یہاں پر جو ہے مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ سفر علم کے اندر تھکاوٹ انسان کو محسوس ہوتی ہے، سفر علم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تھکاوٹ سے انسان نہ گھبرائے، نہ طویل سفر کرنے سے گھبرائے علم کے لیے، بلکہ اس کو انبیاء کی سنت سمجھ کر انسان اختیار کرے، اور یہ فضائل اگر ذہن میں رہے تو پھر شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو فرشتوں کے پر بچھانے کی بات ہے، تو بعض اوقات یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی فرشتے پر کیسے بچھاتے ہیں، کیا مطلب فرشتوں نے پر بچھانا؟ اگر طالب علم جا رہا ہے تو اگر فرشتے نے پر بچھایا تو کیا مطلب کہ اس کے پیر میں چوٹ نہیں آئے گی؟ کیا مطلب ہے کہ فرشتے نے پر بچھایا؟ اس کا مطلب جو ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کے پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس کی تکریم کرتے ہیں، فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ فرشتے جو ہے وہ پیار محبت سے، جیسے قرآن کریم میں آیا نا کہ اپنے والدین کے لیے نرمی سے جو ان کے ساری کے بازو کھول دو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے رحمت کے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے کھول دو، اپنی باہوں کو کھولو اپنے والدین کے لیے۔ تو جس طرح وہاں جو ہے وہ رحمت کے بازوؤں کو کھولنے کا ذکر ہے، اسی طریقے سے فرشتے جو ہے وہ اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں، یعنی وہ اپنی رحمت کی پروں کو وہ کھول رہے ہیں ان طلبہ کے لیے، طالب علم کے لیے۔ یا پھر ایک اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ روز محشر یہ منظر ہوگا کہ فرشتے جو ہے وہ ان طلبہ کے لیے پر بچھا رہے ہیں، ان کا اکرام کر رہے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا و آسمان یعنی زمین و آسمان کی مخلوق کا ذکر ہو۔ زمین کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے، بلکہ جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، چونٹیاں چوٹے سب، کیڑے مکوڑے سب زمین کی مخلوق۔ اسی طریقے سے یہ جو درخت ہیں یہ بھی زمین کی مخلوق ہے، درخت پر لگے ہوئے پتے بھی زمین کی مخلوق۔ تو کیا کیا چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوگی جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے۔ اچھا، اتنے فضائل کیوں ہیں؟ اتنے فضائل اس وجہ سے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں، خصوصاً جو دینی علم کے طلبہ ہیں، ان کی وجہ سے ہی دینیات باقی ہیں، ان کی وجہ سے دینیات باقی ہیں۔ اگر محدثین علم حدیث پر کام نہیں کرتے تو آج کے ہمارے پاس یہ حدیث شریف کا ذخیرہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر مفسرین قرآن کریم کی تفسیر نہ کرتے تو آج کے ہمیں قرآن سمجھ میں آتا نہیں آتا، یا اگر فقہا مسائل فقہیہ بیان نہ کرتے تو آج ہمیں فقہی مسائل نہیں سمجھ میں آتے۔
تو بات یہ ہے کہ دین کو آسان کر کے انہی دین جاننے والوں نے پیش کیا ہے، لہٰذا انہی کی وجہ سے دین باقی بھی ہے۔ اور جب یہ اٹھ جائیں گے تو دین بھی اٹھ جائے گا، جب یہ اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، دین اٹھ جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اور یہ حدیث شریف ہم اپنے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ علماء کے رخصت ہونے سے علم بھی رخصت ہو جائے گا، یعنی دین، علم دین جو ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحبان دین، صاحبان علم جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں۔ آج بھی مفتی اعظم بنگلہ دیش، ان کا وصال ہوا، کل پرسوں بھی کئی صاحبان علم کی جو ہے وہ وفات ہوئی، کئی ڈاکٹرز کا انتقال ہو رہا ہے۔ مسلسل جو ہے وہ خصوصاً علماء دین جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کا بھی کل پرسوں وصال ہوا، ٹھیک، اسی طرح علامہ غلام محمد سیلوی صاحب کا وصال ہوا۔ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس ہفتے کے اندر یا اس مہینے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ علماء بھی رخصت ہوئے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی رخصت ہوئے ہیں، پروفیسرز بھی رخصت ہوئے ہیں۔ تو علم بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ علم کو جاننے والے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اور جس روایت کا میں نے بھی حوالہ دیا ہے، اس روایت کے اندر علم کے اٹھ جانے کا ذکر ہے، وہ قرب قیامت کے تعلق سے ہی ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اس طرح کے علماء اٹھ جائیں گے۔ یہاں جو عالم اور عابد کا ذکر ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے، علم والے کو عبادت گزار پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ عالم کون ہوتا ہے اور عابد کون ہوتا ہے، یا اس روایت کے اندر عالم اور عابد سے مراد کیا ہے۔ یہاں عالم سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم دین ہو اور وہ علم دین کی نشر و اشاعت کو وقت زیادہ دیتا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ عبادت بالکل کرتا ہی نہیں ہے، وہ عبادت کرتا ہے، لیکن نوافل سے زیادہ وہ اشاعت علم دین کو وقت دیتا ہے، وہ کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ علم پھیلاتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو بہت زیادہ علم بھی نہیں رکھتا، علم کی محفلوں میں بیٹھتا بھی نہیں ہے، علم سیکھتا بھی نہیں ہے، علم سنتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ تھوڑا بہت تو علم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی لا علم ہے، یہ بالکل ہی جو ہے وہ نادان ہے، علم رکھتا ہے لیکن علم کو بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، نہ بہت زیادہ پڑھتا ہے، نہ بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی سکھانے کا اس کو کوئی علم، پڑھانے کا اس کو کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کا شعبہ ہے، بلکہ کیا ہے وہ نوافل کے اندر اپنا بہت وقت گزارتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، سر کو سجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک کوئی مایوب شخص ہے یا اللہ کے نزدیک کوئی جو ہے مقبول شخص ہے، ایسا نہیں ہے تو وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے تو وہ بھی بڑا پسندیدہ، لیکن اگر تقابل کرتے ہیں تو تقابل جب کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو یہ بھی اچھا، لیکن یوں سمجھو کہ یہ ستارے ہیں اور یوں سمجھو کہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ تو جو فضیلت 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر ہوتی ہے وہی فضیلت ایک عالم کو، ایک عابد کے اوپر۔ اچھا 14ویں رات کے چاند کو ان پر کیا فضیلت ہے اور کیوں فضیلت ہے؟ یہ فضیلت ہے کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ بڑا بھرپور چمک رہا ہوتا ہے، بڑا بھرپور چمک رہا ہوتا ہے، ایسا چمک رہا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی کے آگے ستاروں کی روشنی بھی بند ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ خود چمکتا ہے بلکہ اس کی لائٹ زمین پر بھی پڑتی ہے، بلکہ اس کی لائٹ زمین پر بھی پڑتی ہے۔ تو جو صاحب علم ہوتا ہے وہ خود بھی اپنے اندر بھی جو ہے وہ روشنی رکھتا ہے اور اپنے علم کی شمع سے دوسروں کی شمع جلاتا ہے، وہ دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے، وہ علم کا نور بانٹتا ہے۔ جبکہ جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنی دنیا، اپنی آخرت تو اچھی کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ صاحب جو عبادت گزار عابد ہوتا ہے وہ اپنی دنیا و آخرت کے لیے تو بہترین کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ
دوسروں کے لیے اس کی کوشش ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو بھی کامیاب بنائے، بلکہ یہ جو ہوتا ہے صاحب علم جو ہوتا ہے یہ کشتی کا یوں سمجھیں کہ یہ کشتی چلانے والا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر کے سب کو پار لگا دیتا ہے. یہ لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر کے یہ سب کو پار لگا دیتا ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ فضیلت دی گئی ہے کہ جیسے وہ بڑا چمکتا دمکتا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی روشنی سے وہ منور کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ان ستاروں پر فضیلت ہے. اب دیکھیں ستارے حالانکہ خود نور ہیں، ستارے خود چمکتے ہیں، جبکہ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. تو یہاں پر محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جیسے چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، حضور علیہ السلام نے چاند سے علماء کو تشبیہ دی اس لیے کہ علماء کرام بھی حضور علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اور جو فیض حضور علیہ السلام سے ملا ہے وہی فیض آگے پہنچا رہے ہیں، وہی علم آگے پہنچا رہے ہیں. تو جس طرح چاند سورج سے روشنی لے کر چمک رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی حضور کے فیض سے مستفیض ہو کر منور ہو کر لوگوں کو منور کر رہے ہوتے ہیں، آگے لوگوں کو مزید عالم بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ علم پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے پورا علم یعنی پورے عالم نہ بھی بنے، کم سے کم علم سے ہمارا رابطہ ضرور ہو، علم سے ہمارا تعلق ضرور ہو. ہفتے میں یہ ایک موقع الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، اس مسجد کے اندر درس قرآن بھی ہوتا ہے بعد نماز جمعے کو بعد نماز عشاء، اور درس حدیث جو ہے وہ بھی ہفتہ وار ہوتا ہے ہر منگل کو بعد نماز مغرب. تو کم سے کم تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہم علم حدیث سے اپنا ایک تعلق جوڑ سکتے ہیں. لوگوں کو بھی ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کر سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم ہفتے میں کم سے کم 2 احادیث 3 احادیث سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور جو ہے وہ اس طرح ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان فضائل و برکات سے معمور فرمائے، ان کی اس سے ہمیں مستفیض فرمائے. اور یہ بھی خیال رہے کہ جب یہ کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب وہ شخص، وہ ذات، وہ ہستی کہ جن کی وراثت بڑھ رہی ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، وہ ہستی اتنی اعلیٰ ہے، تو پھر ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ وراثت کتنی اعلیٰ ہے اور وہ وارثان کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں. علم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے، علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے. تو انبیاء اللہ کے جو ہے وہ برگزیدہ ترین لوگ ہیں. حضور علیہ السلام انبیاء کے سردار ہیں. تو جب حضور علیہ السلام کی وراثت یعنی علم حاصل کیا جا رہا ہے یا تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وہ حاصل کرنے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں یا وہ تقسیم کرنے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. ایک اور حدیث شریف بس پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتام. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجلان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 لوگوں کا تذکرہ ہوا. احدہما عابد والآخر عالم. دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرح کا ذکر ہے، 2 لوگوں کا تذکرہ ہوا، یعنی ایک عالم کا اور ایک عابد کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اللہ اکبر. 2 لوگوں کا تذکرہ ہوا، ایک عبادت گزار کا اور ایک صاحب علم کا، یعنی جو علم کو پھیلانے والا، علم کی نشر و اشاعت کرنے والا شخص ہے ایک وہ، اور ایک وہ جو مصلی پر کھڑے ہو کر اپنی عبادتیں کرتا ہے. ان دونوں کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر. اللہ. اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ
جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر ہے، اس طرح جو ہے وہ ایک عالم کی عابد پر فضیلت۔ وجوہات جو ہے وہ پیچھے ذکر ہو گئی کئی ساری کہ عالم کی عابد پر فضیلت کیوں ہے، اور یہ بھی ذکر ہو گیا کہ یہاں عابد سے مراد کیا ہے اور عالم سے مراد کیا ہے۔ اچھا، وہ عالم کہ جو عالم حق نہ ہو بلکہ عالم سو ہو۔ بعض لوگ علماء سو بھی تو ہوتے ہیں نا۔ علماء سو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء سو کا مطلب دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ یہی قرآن پڑھ کر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت بھی پا جاتے ہیں، اور یہی قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ قرآن کریم معاذ اللہ کوئی گمراہی کی کتاب ہے، یا قرآن کریم کوئی گمراہ کرنے کے لیے آیا لوگوں کو۔ قرآن کریم گمراہ کرنے نہیں آیا۔ قرآن کریم تو خود کہتا ہے کہ جو ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ہدی للناس، کہیں ہدی للناس کہا، کہیں ہدی للمتقین کہا۔ یہ تو سراپا ہدایت ہے، یہ معاذ اللہ گمراہی کی کتاب نہیں نہ اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خود قرآن کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے اپنے ذہن سے خود سے سمجھ کر اس کی تعویلات اور تعبیرات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، وہی لوگوں کے اندر اس کا پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے ضلوا فاضلوا۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو کبھی بھی اپنی اٹکل سے نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی اٹکل سے، اپنے ذہن سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو جو باتیں سیدھی سیدھی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، کوئی تذکرہ چل رہا ہے، کوئی واقعہ چل رہا ہے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن کہیں کوئی ایسی بات آئے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس کو خود سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ، اس کا ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے، حالانکہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو ہے وہ ید سے مراد امداد ہے، مدد ہے، نصرت ہے۔ ہاتھ چونکہ مدد کرنے کے کام آتا ہے، ہاتھ سے مراد مدد لی جاتی ہے، ہاتھ جو ہے وہ مدد کا استعارہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے مراد ہاتھ ہے۔ اب یہ کس نے سمجھا ہے؟ یہ علماء نے سمجھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی صاحب علم سے نہیں سمجھیں گے اور خود سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلط سمجھ لیں گے اور پھر اسی پر یقین کر لیں گے، وہی سمجھانا شروع کر دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات فرمائی گئی کہ یہ جو ہے عالم عابد کے اوپر فضیلت ہے۔ ٹھیک، اچھا اب آگے دیکھیں اسی روایت کے اندر چند الفاظ ہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماء والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ رب العزت، اللہ کے فرشتے اور زمین و آسمان کی جو مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ بل کے اندر چوٹی اور سمندر کے اندر مچھلی، یہ بھی جو ہے وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں جو علم دین کی اشاعت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اللہ رب العزت کی جانب جب لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو مطلب ہوتا ہے رحمت کا نزول، اللہ رب العزت اس پر رحمت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، صلاۃ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہم درود لیتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک، درود، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ تو درود ہے، اسے ہم درود کہتے ہیں۔
اردو کے اندر، اس کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات لفظ صلاۃ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نبی پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، دونوں کی صلاۃ میں فرق ہے۔ ہماری صلاۃ سے مراد ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور اللہ رب العزت کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت رحمت فرما۔ تو یہاں جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا، اللہ رب العزت رحمت فرما رہا ہے۔ فرشتوں کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ فرشتے بندوں پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ٹھیک، فرشتے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور چیزیں بھی، آل السماوات آل الارض، اور چونٹی فرمایا کہ بل کے اندر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اتنے فضائل جو ان کے بیان ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میری فضیلت جو، یعنی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے اتنا شخص ہے، تو فضیلت یہ تشبیہ دینے کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہاں پر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تشبیہ کیوں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے میری فضیلت تمہارے اتنا شخص پر ہے، ویسے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کیوں فرمایا، یہ تشبیہ کیوں دی؟ تو یہاں پر جو ہے وہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وجہ تشبیہ ہے دینی بزرگی اور دینی برتری۔ دیکھیں برتری جو ہے وہ مختلف جہتوں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر برتری ہوتی ہے، وہ برتری ہے منصب کی۔ کوئی امیر ہے، اس کو فقیر کے اوپر برتری ہوتی ہے، وہ برتری کس کی ہے؟ مال کی۔ کوئی حسین ہے، خوبصورت ہے، اس کو کسی بدصورت کے اوپر برتری ہوتی ہے، وہ برتری کس چیز کی ہے؟ خوبصورتی کی، حسن و جمال کی۔ تو اس طرح جو ہے وہ برتری مختلف چیزوں کی ہوتی ہے۔ کسی کا شعبہ پیشہ بہت اچھا ہے، کسی کا پیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہے، اس کو ایک برتری ہوتی ہے، پیشے کی برتری۔ مختلف چیزوں سے برتری حاصل ہوتی ہے۔ جو برتری دین کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اس برتری میں میری مثال جو ہے وہ یوں سمجھو کہ جیسے میری برتری تمہارے ادنا شخص پر ہے، ویسی برتری جو ہے وہ عالم کی عابد کے اوپر ہے دینی بزرگی کے اعتبار سے۔ اور یہ جو دینی برتری یا دینی بزرگی ہے یہ بڑی پائیدار ہے، اور یہ سب سے اچھی بزرگی ہے، یقین جائے، یہ سب سے اچھی بزرگی ہے، یہ سب سے اچھی برتری ہے۔ آپ دیکھیے نا اس دنیا کے اندر کتنے بادشاہ گزرے ہیں، اس دنیا کے اندر کتنے بادشاہ ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں اس بادشاہ کی رعایا ہوں، آج کوئی کہے گا کہ کیا اس بادشاہ کو جو ہے وہ میرے اوپر برتری حاصل ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ وہ بادشاہ بھی گزر گیا، اس کا دور بھی چلا گیا، لیکن جو عالم ہوتا ہے نا اس کا دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو علم دین سے جڑ جاتا ہے، اس کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، سارے زمانے اسی کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ کیا ہم آج نہیں کہتے کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، نہیں کہتے؟ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں نہیں کہتے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کسی بادشاہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس کی رعایا ہیں؟ ہم کسی امیر کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ اس کے چاہنے والے ہیں؟ ہم ایک عالم کے بارے میں ضرور کہتے ہیں، چاہے وہ فقہ کا عالم ہو یا چاہے وہ حدیث شریف کا عالم ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام اعظم ابو حنیفہ ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے پیشوا، ہم ان کے جو ہے وہ مقتدا ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ لیکن کبھی بھی ہم کسی بادشاہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ ہم اس کی رعایا ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دینی بزرگی اور دینی برتری ہوتی ہے، یہی اصل میں بزرگی ہوتی ہے، نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ یہی بزرگی، یہی برتری انسان کو محشر میں بھی نظر آئے گی۔ محشر میں یہی بزرگی، یہی برتری نظر آئے گی۔ وہاں بادشاہ اور رعایا تو ایک صف میں کھڑے ہوں گے، وہاں بادشاہ اور رعایا تو
ایک صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن صاحبان علم کے بارے میں آتا ہے کہ علماء شفاعت کریں گے، ان کا مرتبہ وہاں بھی اوپر۔ اسی طرح جنت کے اندر جو ہے وہ بھی مراتب جو ہے علم والوں کے جو مراتب ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ علماء سو جو ہے ان کا معاملہ مختلف ہے، جنہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، جو خود سے جنہوں نے دین کو سمجھا اور خود سے سمجھ کر غلط تعبیرات اور تعبیرات کی، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ ان کی یہاں بالکل قطعاً بات نہیں ہے، یا جو ہے جو دین انہوں نے پڑھ لیا لیکن جو ہے وہ بے دین ہیں یا فاسق ہیں، یا جو ہے وہ عمل سے جو ہے وہ کوسوں دور ہیں، ان کی بات ہم ہرگز نہیں کر رہے۔ یہاں سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن علماء پر فضل ہے، یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، علم کے نور سے ہمارے سینوں کو معطر اور منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔